دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نوبل انعام یافتہ سائنس کی دنیا کے بتاج بادشاہ البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کے مختلف دلچسپ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز مسلسل پہنچتی رہیں۔ دوستو، آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے ایک چھوٹے قصبے اولم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کاروباری آدمی اور انجینئر تھے۔ آئنسٹائن کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ آئنسٹائن کی ایک بہن بھی تھی جو کہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ آئنسٹائن نے اپنی ابتدائی تعلیم میونک میں ہی حاصل کی، لیکن اس دوران اسے بہت سے مسائل کا سامنا رہا، جس میں بولتے ہوئے ہکلانا اور تعلیم کا فرسودہ نظام سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ آئنسٹائن نے اس دوران میوزک اور وائلن بجانے کا شوق پیدا کر لیا، لیکن اس سب کے باوجود اس نوجوان میں چیزوں کو جانچنے اور جاننے کی لگن دن بدن بڑھتی گئی۔ 1880 کی دہائی میں ٹالمن نامی آدمی آئنسٹائن کا غیر رسمی استاد بنا، جس کی بدولت آئنسٹائن میں روشنی کی فطرت کے بارے میں جاننے کے بارے میں تجسس پیدا ہوا، اور اسی پر آئنسٹائن نے اپنا پہلا تحقیقی مقالہ جاری کیا۔ 1890 کے وسط میں آئنسٹائن کا خاندان کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے ملان شہر میں منتقل ہوا، جبکہ آئنسٹائن نے ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہ کر میونک میں ہی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ فوج میں خدمات انجام دینے کے معاملے میں عدم دلچسپی پر آئنسٹائن اسکول سے بھاگ کر اٹلی میں اپنے خاندان کے ساتھ جا ملا۔ بہترین ریاضی اور فزکس کی بنا پر آئنسٹائن نے سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی زیورخ میں داخلے کا امتحان پاس تو کر لیا، لیکن اس سے پہلے اسے ضروری تعلیم مکمل کرنا تھی، جس کے لیے اس نے ارائیو سوئٹزرلینڈ میں داخلہ لے لیا اور وہیں پرنسپل کے گھر رہنے لگا۔ اسی دوران آئنسٹائن نے پرنسپل کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی جرمن شہریت ترک کر کے سوئس شہریت اختیار کی۔ آزادانہ تعلیم حاصل کرنے کے شوق اور باقاعدہ کلاسز نہ لینے کی وجہ سے آئنسٹائن کو نوکری حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار 1902 میں آئنسٹائن کو کلرک کی نوکری ملی۔ نوکری ملنے سے آئنسٹائن کو کچھ ذہنی سکون میسر ہوا اور اس نے اپنے آئیڈیاز پر مزید کام کرنا شروع کر دیا۔ 1905 کا سال آئنسٹائن کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس سال آئنسٹائن کے 4 تحقیقی مقالے شائع ہوئے، جن میں سے 2 کا تعلق فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے تھا، جبکہ 2 کا تعلق اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ایک ایکویشن کے ساتھ تھا جسے ہم E=mc² کے نام سے جانتے ہیں۔ آئنسٹائن کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو آئنسٹائن نے 1903 میں مارک سے شادی کی اور اسی سال اس کے ہاں لیزل نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، تاریخ میں یہ بات اب بھی ایک راز ہے۔ آئنسٹائن کے ہاں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ہینس اور دوسرے کا نام ایڈیورڈ ٹیٹ تھا۔ لیکن آئنسٹائن کی ذاتی شادی شدہ زندگی بہت ہی بھیانک ثابت ہوئی۔ بس 1919 میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ شادی کے دوران ہی آئنسٹائن نے اپنی کزن کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے اور 1919 میں ہی اس نے دوسری شادی رچا لی، لیکن اس دوران بھی آئنسٹائن نے دوسری خواتین سے ناجائز تعلقات استوار رکھے اور اس کی دوسری شادی بھی اس کی بیگم کے انتقال کے ساتھ 1936 میں اختتام کو پہنچی۔ 1921 میں آئنسٹائن نے فزکس کی دنیا میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو وضاحت سے بیان کرنے پر نوبل انعام حاصل کیا۔ بطور ماہر طبیعیات یوں تو آئنسٹائن نے کئی چیزیں دریافت کی، لیکن تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور E=mc² سب سے اہم ہے۔ 1905 میں آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسپیشل کے بنیادی نکات پیش کیے اور 1915 میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے فزکس کے مضمون کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اس تھیوری کو آئنسٹائن نے اپنی زندگی کی تحقیق کا نچوڑ قرار دیا۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری کی برطانوی خلا بازوں سر فرینک ڈائسن اور سر آرتھر ایڈنگٹن نے 1919 میں بھی تصدیق کر دی۔ آئنسٹائن نے 1905 میں E=mc² نامی ایکویشن پیش کی، جس کا تعلق مادے کی طاقت کے ساتھ تھا۔
اس کے مطابق مادے کے ننھے ذرات کو بہت زیادہ طاقتور مادے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس دریافت نے بعد میں ایٹمی طاقت کے آئیڈیا کی بنیاد ڈالی۔ 2018 میں طالب علموں کو آئنسٹائن کی ذاتی ڈائری پڑھنے کی اجازت دی گئی، جس میں آئنسٹائن کے مختلف ممالک میں کیے گئے سفروں کی مفصل تفصیل موجود ہے۔ ہٹلر کی جان لیوا دھمکیوں کی وجہ سے کئی سائنسدان جرمنی چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا بسے۔ آئنسٹائن بھی ان میں سے ایک تھے۔ 1933 میں امریکہ منتقل ہونے کے بعد 1935 میں آئنسٹائن کو اس کی خدمات کے اعتراف میں امریکی حکومت کی طرف سے مستقل سکونت کا اختیار دے کر امریکی شہریت عطا کر دی گئی، جس کے بعد آئنسٹائن کبھی بھی اپنے آبائی ملک جرمنی لوٹ کر نہیں گیا۔ 1939 میں آئنسٹائن نے ایٹم بم بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا، جسے مینہٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ 1945 میں ہونے والی ایٹمی بمباری کا آئنسٹائن کو بہت افسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس نے ایٹم بم کے استعمال کے تدارک کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں آئنسٹائن نے دوسری چیزوں جیسے کہ ٹائم ٹریول، یونیفائڈ فیلڈ تھیوری، بلیک ہولز، وارم ہولز اور کائنات کے آغاز جیسی تحقیقات پر کام جاری رکھا اور دوسرے سائنسدانوں سے دوری اختیار کر لی۔ 76 برس کی عمر میں آئنسٹائن نے 18 اپریل 1955 میں وفات پائی۔ ان کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انہوں نے اپنا علاج کرانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی زندگی جی چکا ہوں، اب میرے جانے کا وقت ہے۔ آئنسٹائن کی وفات کے بعد اس کا دماغ محفوظ بنایا گیا اور اس کے باقی جسم کو راکھ بنا کر خفیہ جگہ پر چھپا دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔